السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بتاؤں گی شب قدر کے حوالے سے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پیغمبر بھی عالی شان عطا کیا، قرآن بھی ذی شان دیا، پھر رمضان بھی دے دیا۔ یہ سب کافی تھا ویسے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی کرم نوازیاں کی انتہا کر دی اور 80 سال کی عبادت کا پیکج ایک ہی رات میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر سورہ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں دنیا کی طرف سلامتی، اور یہ رات طلوع فجر تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے سلامتی۔ اس کے علاوہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مبارک رات کا تذکرہ فرمایا، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا، اس رات میں تمام حکمت کے کام طے پاتے ہیں۔ دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ مبارک رات وہی ہے جس کو اللہ نے سورہ قدر میں قدر والی رات قرار دیا، اور یہی کہا کہ اس رات میں سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ عوام الناس کو یہ جو دھوکہ شب برات یعنی 15 شعبان کا دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، بلکہ لیلۃ القدر ہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ بڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ شب قدر کے حوالے سے صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 2036 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر صحیح البخاری شریف کی حدیث 2024 میں آتا ہے کہ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرہ سارے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ مغرب کے وقت کے بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس وقت سے اہتمام کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی کی حدیث 683، جس نے ایمان اور احتساب سے شب قدر کا قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں قیام سے مراد وہی نماز ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ وہی قیام ہے جس کا دوسرا نام قیام رمضان یا قیام اللیل ہے، لیکن روایتی تراویح یہاں کفایت نہیں کریں گے ہم اس کی جو 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں وہ خاص اہتمام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات پر محیط کر دیتے، حتیٰ کہ صبح سحری کے نکل جانے کا خدشہ ہو جاتا۔ ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کا مطلب عبادت کی مقدار کو نہیں بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عبادت کے معیار کو بڑھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث 3850، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں یعنی طاق رات کو تو کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ دعا پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو ہی پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما۔ رمضان آپ کو پتہ ہے چونکہ ماہ صیام ہے اور ماہ قرآن بھی ہے، اور ماہ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں لمحہ برابر ٹھہرنا بھی حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بھی زیادہ افضل ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث۔ اندازہ لگائیں، شب قدر کی راتوں میں اعتکاف کرنا یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اصحاب کیا کرتے تھے۔ جو آخری عشرے پورے میں اعتکاف نہیں کر سکتا وہ 5 دن کا کر لے، 7 دن کا کر لے، یا صرف طاق راتوں کا بھی کیا جا سکتا ہے۔
لیکن آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 2018، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر بتائی گئی اور میں تم کو بتانے نکلا تو تم میں فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں ان میں لگ گیا اور وہ شب قدر مجھے بھلا دی گئی، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہو، اور اب تم ایسا کرو کہ اسے 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ صحیح البخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ کچھ روایات میں خاص طور پر کسی ایک رات کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بار ہر سال یہ رات بدلتی رہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مختلف راتوں میں یہ رات آئی ہے، اور احتیاط اور شوق کی بات یہی ہے کہ ہم پانچوں کی پانچوں طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر خزانے کی چابیاں ہوں 5 ہمارے پاس اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون سی چابی ہے جس میں واقعی خزانہ ہے، تو کیا ہم صرف ایک چابی کو استعمال کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم وہ پانچوں کی پانچوں ٹرائی کریں گے کہ پانچوں ٹرائی کریں، کوئی تو ایسی ہوگی نا جس سے ہماری قسمت کھل جائے۔ تو شب قدر کی مثال بھی یہی ہے۔ آخر پہ آپ کو شب قدر کی علامات کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، اس میں جو چاند ہوتا ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، انتہائی پرسکون رات ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی تارے کو شیطان کی طرف نہیں پھینکا جاتا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زیادہ تیز نہیں ہوتا بلکہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث 4022۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان اور احتساب کی نیت سے طاق راتوں کو جاگیں، عبادت کریں،